شعور بخشا؟ کس نے تجھے چلنا سکھایا؟ کس نے تجھے بولنا سکھایا؟ کس نے تیری چھاتی میں زور رکھا؟ آج تو کڑیل جوان ہے، آج دولت کے انبار تیرے پاس ہیں، آج تو چودھری ہے، آج تو خان صاحب ہے، آج تو بہت بڑا عالم ہے، آج تو مفتی ہے، آج تو پیر ہے، آج تو منسٹر ہے، آج تو ناظم ہے، آج دنیا تیری باج گزار ہے، آج تیرے دماغ میں وہ قوت رکھ دی گئی کہ دنیا کو تو انگلیوں پہ نچا رہا ہے۔ ذرا پلٹ کے دیکھنا پیچھے، ذرا پیچھے لوٹ کے تو دیکھ، تو چار پائی کے سہارے بھی چلنا نہیں جانتا تھا، پھر تجھے چار پائی سے چلنا سکھایا، پھر تو نے چلنا، اور چلتا تھا 2 قدم تو گر پڑتا تھا۔ ذرا ماضی کی طرف پلٹ کے دیکھ، اور تو بھول گیا رب کو جس نے تجھے اتنا کچھ دیا۔ چل ماضی کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھنا، مستقبل کی طرف ہی جھانک کے دیکھ لے۔ ایک وقت پھر دوبارہ تیرے اوپر ایسا آئے گا، پھر تیری بولتی بند ہو جائے گی، پھر تیرا چلنا بند ہو جائے گا۔ چار پائی سے لگ گیا، مورے میں تکلیف ہو گئی، تو فالج زدہ ہو گیا۔ سارے گھر والے 4 دن تو بڑی خدمت میں لگے رہے، لیکن انہیں اپنے کام بھی تو کرنے تھے، پھر آہستہ آہستہ تجھے اگنور کرنا شروع کر دیا۔ تو بھی اس بات کو سمجھنے لگا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ تیری چار پائی کو اندر سے اٹھا کے برآمدے میں رکھ دیا کہ بابا کھانستا ہے، بچے جس طرف ہوتے ہیں جراثیم پھیلتے ہیں، اب نوکر تجھے روٹی دینے لگا۔ شام کو بیٹا آتا ہے، 2 لمحے کھڑا ہوتا ہے، پھر اپنے بیڈ روم میں چلا جاتا ہے، تو اس کی صورت کو ترستا رہتا ہے۔ آج تیری زندگی اجیرن بن گئی، پھر تیرے اوپر ایسے حملے بیماریوں کے ہوئے، ایسی تکلیفیں ہوئیں، بول و براز بھی اوپر، لوگ ناک پہ کپڑا رکھ کے تجھے اٹھاتے ہیں۔ اس وقت تو اپنی زندگی سے تنگ آ گیا، تو کہتا ہے ڈاکٹر کو لگا زہر کا ٹیکہ، مجھے موت آ جائے۔ بتا ہم تجھے موت بھی نہ دیتے تو کیا کرتا؟ ہم نے تجھے زندگی دی تھی، یہ ہمارا احسان، اور اب تمہیں موت اگر دیں گے تو یہ بھی ہمارا احسان ہے۔ اگر تو تڑپتا تھا، تیری زندگی جو ہے وہ اجیرن بن چکی تھی، سارے تجھ سے تنگ آ گئے تھے، تیرے بیٹے بھی کہتے دعا کرو اللہ بابے کو پردہ دے دے، سارے تیرے پردہ مانگ رہے تھے، اب بتا کہ ہم تجھے پردہ بھی نہ دیتے تو کیا کرتا؟ ثم اماتہ فاقبرہ، شکر کر ہم نے تجھے موت عطا کر دی، فاقبرہ، اور پھر اس کے بعد تجھے قبر دی۔ کتا بھی تو مرا تھا، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا، بکری بھی تو مری تھی، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا، تجھے بھی روڑی پہ ڈال دیا جاتا تو کیا تھا؟ لیکن کہا نا یہ میرا شاہکار ہے، پہلے سے غسل دو، بیری کے پتے بھی ڈال لینا، صفائی خوب ہو جائے، اس کو چٹے لباس کا کفن دو، اس کے سند سند پہ خوشبو ملو، اس کو سلگھاؤ، خوشبوئیں سلگھاؤ، اس کو خوبصورت چارپائی پہ ڈالو، اس کے اعضائے سجدہ پہ مشک ملو، اور اس کی جو ہے وہ چارپائی کے دائیں بائیں پھول رکھو، اور اب سارا زمانہ تیرا منہ دیکھنے آ رہا ہے، ذرا سوچ تیرا منہ دکھانے کے قابل ہے؟ اور پھر کہا اب اس کو اٹھاؤ، قبرستان میں لے چلو، زمانہ آ گیا، تو آج دولہا بنا ہوا ہے اور زمانہ تیری برات بنی ہوئی ہے، اور کہا کہ ایک آدمی نہ اٹھائیں، اس کا پروٹوکول ہے، اس کو 4 آدمی اٹھائیں، کندھا بھی بدلتے رہیں، کہا زیادہ تیز بھی نہ چلنا، میرے شاہکار کو کہیں جھٹکا نہ لگے، اور پھر تیرا پروٹوکول امام کعبہ بھی ہو تو وہ پیچھے ہے، تیری لاش آگے۔ تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہم نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ہم نے کہا اس کے لیے چھوٹا سا گھر بنا دو، اور اس کے اندر پردے میں اس کو رکھ کے اوپر سے مٹی ڈال دو، اوپر پھول ڈال لو، اور پھر اتنی دیر تک کھڑے رہو جتنی دیر تک اونٹ کو ذبح کرتے ہیں، اس کی کھال ادھیڑتے ہیں، اس کا گوشت بناتے ہیں، پھر اس کو تقسیم کرتے ہیں، اور پھر آؤ تو دعائیں شروع کر دو، کبھی کل کی محفل سجا دو، کبھی 10ویں کی، کبھی چہلم کی۔ اے انسان، تیرے ساتھ جو کچھ ہوا لوگوں کی نظروں کے سامنے تجھے رسوا تو نہیں کیا میں نے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھ لے، نہیں تو آگے جھانک کے دیکھ لے، تجھے کبھی تو شرم آئے گی، تو کہاں بھٹک گیا، کہاں بہہ گیا۔ آ جا اس کریم رب کی طرف جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ آنا تو نے ہے ہی، آج نہیں تو کل آئے گا، تو کل جو پھر کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا، آج کھلے منہ ہی آ جا۔ آج میری رحمتیں تیرا بڑھ بڑھ کے استقبال کر رہی ہیں۔ روبی بن حراش ایک بزرگ ہوئے اور تابعی ہیں۔ تابعی وہ تھا جس نے صحابی کو دیکھا ہو، ساری زندگی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی، وہ کہتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جب تو دنیا پہ آیا تھا نا تو روتا تھا، یہ سارے ہنستے تھے،
بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اور اس کا رونا اس کی زندگی کی دلیل ہے. جب تک بچہ چیختا نہیں سارے پریشان ہوتے ہیں, آواز نہیں آ رہی, پتہ نہیں زندہ ہے کہ جو ہے وہ گوشت کا لوتھڑا ہے. جب بچہ چیختا سارے خوش ہو جاتے ہیں, مبارکیں دیتے ہیں, مٹھائیاں بانٹتے ہیں. تو اس کا رونا اس کی زندگی پہ دلیل. شیخ سعدی فرماتے جب تو آیا تھا تو روتا تھا یہ ہنستے تھے, ایسے زندگی گزار تو ہنستا ہوا جائے یہ روتے رہ جائے. یہ نہ ہو کہ روتا آیا تھا روتا ہی جانا پڑے تجھے. ربی بن حراش ساری زندگی نہیں مسکرائے, فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا. وقت بیتتا گیا, آخر میں فوت ہو گئے. ان کا بھائی ربی بن حراش غسال کو بلا لایا کہ میرے بھائی کو غسل دو. غسال جب غسل دینے کے لیے داخل ہوا تو فوراً باہر پلٹ آیا. ربی پوچھنے لگا کیا ہوا ہے؟ کہا یار تیرا بھائی بڑا عجیب ہے. کہا ہوا کیا ہے؟ کہا نحنو نغتسلہ وہو یتبسم, ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے. کہا اس نے قسم کھائی تھی جب تک اپنا اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں گا. اس کو امام ابو نعیم نے حلیہ میں لکھا, روز الانف کے اندر امام سہیلی نے لکھا, قاضی ایاز مالک اندلسی نے شفا میں لکھا, اور اسی کو امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے جو ہے وہ الخصائص الکبریٰ میں لکھا. کہا یا تیرا بھائی بڑا عجیب ہے, ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے. تو اس نے قسم کھائی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں گا. آج اس نے اپنا اچھا انجام دیکھ لیا تبھی تو مسکرا رہا ہے. 12 لوگوں کے 2 گروہ بن گئے. ایک کہنے لگے کہ یار یہ ویسے گڑی ہوئی بات ہے, بھلا کوئی بندہ مرنے کے بعد بھی مسکرا سکتا ہے. ایک گروہ کہتا ہے یار بندہ بڑا اچھا تھا, ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد مسکرایا ہو, زندگی تو اس نے دکھ سے گزاری لیکن بعد میں تو سکھ ملا ہوگا. اتنے میں انہیں غسل دے دیا گیا اور لوگ اکٹھے ہو کے ان کے گھر آ گئے. انہیں کفن دے کے پٹڑے پہ ڈال دیا گیا. ربی بن حراش نے جب لوگ باتیں کر رہے تھے, کوئی کہہ رہا تھا صحیح ہے کوئی کہتا ہے غلط تھا, تو اس نے کفن سے ہاتھ باہر نکالا اور لوگوں کو کہا السلام علیکم. لوگوں نے کہا وعلیکم السلام, اتتکلم بعد الموت, عجیب بات ہے مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو. قال نعم اتکلم بعد الموت, کہا ہاں ہاں میں مرنے کے بعد ہی باتیں کر رہا ہوں. عرش فرش تے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور, بلے شاہ سا مرنا نہیں تے گور پیا کوئی ہور. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, ان کو حیات طیبہ بخش دی جاتی ہے جو اللہ کے نام پہ اپنی زندگی گزار دیتے ہیں. میرا رب کہتا ہے کہ میں ان کو مرنے نہیں دیتا, ان کو ستھری اور پاکیزہ زندگی دیتا ہوں. اور اقبال کہتا ہے فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو, خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی, یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی. تو کہا ہاں ہاں مرنے کے بعد باتیں کروں. لوگوں نے کہا بتا پھر تیرے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا. تو ربی جو فوت ہو چکا ہے کہتا ہے استقبلنی ربی غیر غضبان واستقبلنی بروح و ریحان. کیا پوچھتے ہو, اس کے قدرت والے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا. اس نے روح و ریحان کے پھولوں کے ہار میرے گلے میں ڈالے. لوگوں نے باتیں پوچھنا شروع کر دی. موقع مل گیا, ایک مردہ بول پڑا, کوئی ادھر کی پوچھ رہا ہے کوئی ادھر کی پوچھ رہا ہے. امام ابو نعیم لکھتے ہیں کہ جب لوگوں نے سلسلہ کلام طویل کر دیا تو ربی بن حراش نے کہا اجلوا بی ولا تؤخروا بی لان ابا القاسم ينتظر علی الصلاۃ, دیر نہ کرو مجھے جلدی جلدی قبرستان میں لے جاؤ, تم مجھے باتوں میں لگا رہے ہو, امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار فرما رہے ہیں. لوگوں نے جنازہ پڑھا اور اپنے گھروں میں آنے کی بجائے سیدھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چوکھٹ پہ چلے گئے اور جا کے سارا ماجرا کہا. وہ ابھی باقاعد حیات تھی. کہ ایک آدمی نے مرنے کے بعد یوں باتیں کی ہیں, آپ اپنی رائے بتائیں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے. تو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تم کیوں پریشان ہو گئے ہو, میرے سرتاج آقا فرما گئے ہیں کانا رجل من امتی یتکلم بعد الموت, میری امت میں ایسے مرد بھی ہوں گے جو مرنے کے بعد باتیں کیا کریں. تو وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے نام لگا دی اور اس کے ذکر کے نام لگا دی, وہ مرنے کے بعد بھی ابدی اور سرمدی زندگی پاتے ہیں. اور جو لوگ اللہ سے بے بہرہ ہیں, اس کی خشیت سے جن کا سینہ خالی ہے اور دین کا چراغاں جن کے سینے میں نہیں ہے, وہ چلتے پھرتے بھی مردہ ہیں. ان کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل تو ہے لیکن تمانیت کا نور اس میں نہیں رکھتے ہیں.